انسان یہاں آ کر دیکھتا ہے کہ اب جب اتنی بڑی صفات والی ہستی سے مخاطب ہو ہی گیا ہے، جب اس نے بلا لیا ہے اور بندگی کا اظہار کر دیا ہے اور مدد بھی مانگ لی ہے، اور وہ مدد بھی محدود نہیں ہے، کوئی خاص چیز نہیں کہی، تو کیوں نہ کچھ ایسی چیز کا ذکر کر دے، کوئی ایسی چیز مانگ لے جس میں اس کو فائدہ پہنچے۔ ویسے تو وہ نستعین ہے نا، نستعین یعنی ہم مدد مانگتے ہیں، ایک جملہ ہے، جملہ خبریہ ہے، یعنی ہمارا کام ہی یہی ہے کہ ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ اور بات ہوتی ہے، اور جب آدمی ڈائریکٹ کہتا ہے کہ مجھے دے، فلاں چیز مجھے دے، یہ اور ہے۔ جیسے آپ ادھر بیٹھ کر کہیں کہ ہم فلاں سے اپنے کاموں میں مدد لیتے رہتے ہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، انسانوں کے آپس میں جو تعاون چلتے ہیں، تعاون علی البر والتقویٰ، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں ہم لیتے رہتے ہیں، ہم لیتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ جناب فلاں صاحب ہمیں یہ مدد کریں، ہماری یہ، تو اب یہاں جب جملہ خبریہ کہا تو پھر آدمی کا حوصلہ اور بڑھ گیا، کیونکہ پہلا جملہ حقیقیہ، پھر جملہ متکلم مع الغیر کا بولا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بہت سارے ہم شعور بندوں کو لے لیا ساتھ، اور اب یہاں سب کے لیے ڈائریکٹ دعا پہ بات آ گئی ہے کہ مانگنا شروع کیا ہے، کیونکہ اب خطاب ہو گیا ہے، ایک راستہ بن گیا ہے، بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ چونکہ پہلے تو صرف کیا تھا، بیٹھے بیٹھے تعریفیں ہو رہی تھیں، صرف خدا کے لیے حقیقی جملے بول رہے تھے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہا تو گفتگو کا راستہ کھل گیا، اللہ کے ساتھ کہا کہ تجھے تیری عبودیت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ فوراً اس کے بعد اہدنا الصراط، کہ اب مانگنا، اب جب مدد اس سے لیتے ہیں تو مانگ ہی لیں، تو کیا مانگے اللہ سے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو یہاں خدا کریم سے کلی بات مانگی ہے۔ اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں رہنمائی فرما۔ ہدایت ہوتی ہے جب بڑے پیار محبت سے، اچھے انداز میں اور بڑے لطف اور انس کے ساتھ کسی کو صحیح بات بتائی جائے، کسی کو صحیح بات بتائی جائے انس اور محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، تو یہ ہوتی ہے ہدایت۔